اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں شریف اور نیک دل لوگوں کو جماعت احمدیہ کے اشد ترین مخالفین کے عبرتناک انجام کی یاد دہانی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ شاید کوئی نیک فطرت انسان خادات پا جائے یا ہلاک ہونے سے بچ جائے، جبکہ مذہب کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ انسان جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اس سے نجات پانا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے موسیٰ، ہم تیرے اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود آمنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ آج کے مضمون کو بیان کرنے کے لیے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک الہام انی مہین من اراد احانت کا پر بات کی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی زندگی کے مختلف اوقات میں 11 دفعہ یہ الہام ہوا۔ یہ الہام آپ کی صداقت پر شاہد ناطق ہے، کاش کوئی سوچے اور سمجھے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس الہام کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس کی احانت کروں گا جو تیری احانت کا ارادہ کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں، یہ ایک نہایت پرشوقت وحی اور پیشگوئی ہے جس کا ظہور مختلف پیرایوں اور مختلف قوموں میں ہوتا رہا ہے، اور جس کسی نے اس سلسلہ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی وہ خود ذلیل اور ناکام ہوا۔ آپ اپنی کتاب نشان آسمانی میں اپنے خلاف مخالف علماء کی شدید مخالفت اور کفر کے فتاوی کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں، ایک طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شخص کو سخت ذلیل اور رسوا کریں، اور ایک طرف خدا وعدہ کرتا ہے، انی معین من اراد احانت کا اللہ اجرو کا اللہ یوتی کا جلالہ کا، یعنی جو تیری ذلت چاہے میں اسے ذلیل کروں گا، اللہ تیرا اجر ہے، اللہ تجھے تیرا جلال عطا کرے گا۔ آپ اپنی کتاب حقیقت الوحی میں اس الہام کے ذکر میں فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کی مجھ سے یہ عادت ہے کہ جو شخص میرے ذلیل کرنے کے ارادہ کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے، آخر وہ اس کو پکڑتا ہے یا اس کے مقابل پر کسی اور رنگ میں میرے لیے نشان ظاہر کر دیتا ہے، اور دونوں باتوں میں سے ضرور ایک بات کر دیتا ہے، یا دونوں پہلوؤں سے اپنا نشان قدرت دکھلاتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ اپنی کتاب حقیقت الوحی میں اپنی صداقت کے نشانات بیان کرتے ہوئے نشان نمبر 130 کے سلسلہ میں تحریر کرتے ہیں۔ میں نے اپنے رسالہ انجام آتم میں بہت سے مخالف مولویوں کا نام لے کر مباہلہ کی طرف ان کو بلایا تھا، اور صفحہ 66 رسالہ مذکور میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی ان میں سے مباہلہ کرے تو میں یہ دعا کروں گا کہ ان میں سے کوئی اندھا ہو جائے، اور کوئی مفلوج، اور کوئی دیوانہ، اور کسی کی موت سانپ کے کاٹنے سے ہو، اور کوئی بے وقت موت سے مر جائے، اور کوئی بے عزت ہو، اور کسی کو مال کا نقصان پہنچے۔ پھر اگرچہ تمام مخالف مولوی مرد میدان بن کر مباہلہ کے لیے حاضر نہ ہوئے، مگر پس پشت گالیاں دیتے رہے اور تکذیب کرتے رہے، چنانچہ ان میں سے رشید احمد گنگوہی نے صرف لعنت اللہ علی الکاذبین نہیں کہا، بلکہ اپنے ایک اشتہار میں مجھے شیطان کے نام سے پکارا ہے۔ آخر نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ تمام بالمقابل مولویوں میں سے جو 52 تھے، آج تک صرف 20 زندہ ہیں، اور وہ بھی کسی نہ کسی بلا میں گرفتار، باقی سب فوت ہو گئے۔ مولوی رشید احمد اندھا ہوا اور پھر سانپ کے کاٹنے سے مر گیا، جیسا کہ مباہلہ کی دعا میں تھا،
مولوی شہادین دیوانہ ہو کر مر گیا، مولوی غلام دستگیر خود اپنے مباہلہ سے مر گیا، اور جو زندہ ہے ان میں سے کوئی بھی آفات متذکرہ بالا سے خالی نہیں، حالانکہ ابھی انہوں نے مسنون طور پر مباہلہ نہیں کیا تھا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم میں الہام مذکور بالا کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس کو ذلیل کروں گا جو تیری ذلت چاہتا ہے۔ ایسا شخص خدا تعالیٰ کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں۔ یہ مت گمان کرو کہ وہ میرے لیے نشانوں کا دکھلانا بس کر دے گا، بلکہ وہ نشان پر نشان دکھلائے گا اور میرے لیے اپنی وہ گواہیاں دے گا جن سے زمین بھر جائے گی۔ وہ ہولناک نشان دکھلائے گا اور رعبناک کام کرے گا۔ اس نے مدت تک ان حالات کو دیکھا اور صبر کرتا رہا، مگر اب وہ اس میںہ کی طرح جو موسم پر ضرور گرجتا ہے گرجے گا، اور شریر روحوں کو اپنے اس آئقہ کا مزہ چکھائے گا، وہ شریر جو سے نہیں ڈرتے اور شوخیوں میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ اپنے ناپاک خیالات اور برے کاموں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، مگر خدا انہیں دیکھتا ہے۔ کیا شریر انسان خدا کے ارادوں پر غالب آ سکتا ہے؟ کیا وہ اسے لڑ کر فتح پا سکتا ہے؟ خاکسار بیان کرتا ہے کہ احمدی لوگ اس الہام کی صداقت کے خود بڑے مضبوط گواہ ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مذکورہ الہام کی روشنی میں اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کی مجھ سے یہ عادت ہے کہ جو شخص میرے ذلیل کرنے کے ارادہ کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے، آخر وہ اس کو پکڑتا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ مخالفین و معاندین احمدیت کے عبرتناک انجام پر نظر ڈالیے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ ایسی سزا جو واقعی دردناک اور عبرتناک ہوتی ہے۔ خاکسار کسی کا نام نہیں لیتا، مگر یہ بیان کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ تعداد کے لحاظ سے کمزور جماعت ہے۔ جماعت احمدیہ تو اپنے مخالفین و معاندین کے لیے ایسی سزا جس سزا کو وہ پہنچتے ہیں اس کا سوچ بھی نہیں سکتی، مگر پھر بھی غافل لوگ نہیں سمجھتے۔ جبکہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی متعدد کتب میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ آپ کے مخالفین آپ کی مخالفت نہیں کر رہے بلکہ وہ خدا سے لڑ رہے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے شعری کلام میں فرماتے ہیں، جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پہ نہ ڈال اے روبائے زارو نظار۔ سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار۔ یہ گمان مت کر کہ یہ سب بدگمانی ہے معاف، قرض ہے واپس ملے گا تجھ کو یہ سارا ادھار۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں شریروں کو مختلف راہوں سے سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الانعام کی آیت 66 میں شریر بندوں کو سزا دینے کے مختلف طریق بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دے کہ وہ قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے یا تمہیں شکوک میں مبتلا کر کے گروہوں میں بانٹ دے اور تم میں سے بعض کو بعض دوسروں کی طرف سے عذاب کا مزہ چکھائے۔ دیکھ کس طرح ہم نشانات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح سمجھ جائیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام بتایا کہ وہ بعض اوقات آپ کی جماعت کی اپنی طرف سے افواج بھیج کر مدد کر رہا ہوگا۔
آپ کا ایک الہام اس طرح ہے، انی معل افواج آتی کا بغتتاً، آپ کو یہ الہام اپنی زندگی کے مختلف اوقات میں 23 دفعہ ہوا، اور اس الہام کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنی فوجوں سمیت تیرے پاس اچانک آؤں گا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ دنیا کے بعض ممالک میں جب کوئی ایک گروپ یا زیادہ گروپ آمدیت کے خلاف اپنی دشمنی کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی سرکوبی مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ کبھی وہ گروپ آپس میں ایک دوسرے کو سزائیں دے رہے ہوتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ کسی ملک کی فوج کو اس ملک کے باسیوں کی سزا دہی پر مسلط کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی بڑا سیاسی لیڈر یا کوئی ڈکٹیٹر آمدیت کو مٹانے کا منصوبہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اپنے قہر کا نشانہ بناتے ہوئے صفحۂ ہستی سے ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ کاش کوئی غور کرے اور سمجھے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔